اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين صدق اللہ مولانا العظیم۔ کل سورہ توبہ کی چند آیات کی وضاحت آپ کے سامنے آئی تھی۔ آج کی سورت ہے سورہ یونس۔ نام رکھنے کی وجہ کہ اس سورت کے اندر حضرت یونس علیہ السلام اور ان کے قوم کا تذکرہ ہے۔ اس مناسبت سے پوری سورت کا نام سورہ یونس رکھ دیا۔ قوم اللہ کے عذاب کے آثار کو دیکھ کر معافی مانگنے لگی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عراق کی سرزمین پر ایک بڑا شہر ہے جس کا نام ہے موصل، اور اس کے اندر ایک چھوٹی بستی تھی جس کا نام تھا نینوا۔ اس بستی میں 1,00,000 سے زائد لوگ رہتے تھے قرآن کی صراحت کے مطابق۔ ان لوگوں کی طرف نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا تھا، مگر چونکہ قوم نافرمانی پر اتر چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام سے کہا کہ آپ قوم میں اعلان کر دیجئے کہ 3 دن انتظار کریں، اس کے بعد اللہ کے عذاب کے ذریعے تم سب کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ چنانچہ 2 دن گزر گئے، تیسرا دن ہوا۔ رات کے وقت قوم کے بڑوں نے یہ کہا تلاش کرو یونس علیہ السلام اس بستی کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جس بستی کے اندر نبی ہوتے ہیں اس بستی پر عذاب نہیں آتا۔ اس سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ تو ان لوگوں نے تفتیش کی تو حضرت یونس علیہ السلام اس رات میں بستی کے اندر موجود نہیں تھے۔ یونس علیہ السلام اس رات میں بستی چھوڑ کر نکل چکے تھے۔ اب قوم کے بڑے لوگوں نے سب کو کھلے میدان کے اندر جمع کیا اور اللہ کے سامنے خوب روئے۔ عذاب کے آثار جب شروع ہوئے تو یہ بہت گڑ گڑائے اور اللہ کے سامنے انہوں نے معافی مانگی، تو اللہ نے جو آنے والا عذاب تھا وہ ہٹا دیا۔ اب یونس علیہ السلام بستی کے باہر انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے اور میں نے قوم کو بتایا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا اور تم سب ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن دیکھا کہ 3 دن ہو گئے اور اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ تو یونس علیہ السلام کو اس بات کا خوف ہوا کہ ان کے قوم کا قانون تھا اگر آدمی جھوٹ بولتے پکڑا جائے تو اس کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اس بات کا خوف کھاتے ہوئے کہ میں اب قوم کے پاس واپس جاؤں گا، معافی مانگی ہے اس کا تو ان کو علم نہیں تھا، اس لیے وہ دوبارہ نہیں گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم مجھے جھوٹا کہہ کر کے میرے خون کی پیاسی ہو جائے اور مجھے قتل کر دے۔ اس لیے یونس علیہ السلام دوبارہ بستی میں جانے کے بجائے دوسری جگہ منتقل ہونے کا ارادہ کیا اور وہاں دریا کے کنارے پہنچے۔ کشتی تیار تھی، اس کشتی کے اندر سوار ہوئے، لیکن ابھی دوسری جگہ ہجرت کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں ملا تھا۔ لیکن یونس علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ کا پیغام میں نے ان کو بتایا ہے کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، اور عذاب نہیں آیا تو یہ مجھے جھوٹ پر مبنی کرتے ہوئے مجھے قتل نہ کر دے۔ اس ارادے سے وہ بستی چھوڑ کر کے دوسری جگہ منتقل ہونے لگے۔ جب کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی کے لوگوں نے سمجھا کہ بہت نیک آدمی ہے، لیکن کشتی نہ آگے چل پاتی ہے نہ پیچھے آ سکتی ہے۔ تو کشتی کے اندر اعلان ہوا کہ یقیناً کوئی شخص ایسا ہے جو مالک کی اجازت کے بغیر آ گیا ہے، کوئی غلام ایسا ہے۔ یونس علیہ السلام نے کہا میں ہی ہوں۔ انہوں نے کہا آپ نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن اندازی کی گئی، 3 مرتبہ قرآن اندازی ہوئی، یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔
اب چونکہ ان کا یہ دستور تھا کہ مجرم کو جب تک سمندر کے حوالے نہیں کر دیتے تھے وہ کشتی آگے چلتی ہی نہیں تھی. تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں دریا کے اندر اتر جاتا ہوں. یہاں دریا کے اندر اتر رہے, اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو اپنے پیٹ میں محفوظ رکھنا ہے, کچھ بھی ہونے نہ پائے. چنانچہ یہ دریا میں چھلانگ لگا رہے اور مچھلی منہ کھول کر کے کھڑی ہے. مچھلی کے پیٹ کے اندر روایت کے مطابق 40 دن رہے. کس نے حفاظت کی ہے؟ اللہ نے حفاظت کی. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن, جبکہ وہ سانس لیتی ہے تو اتنی بدبودار ہوتی ہے کہ آدمی اندر کیسے جی پائے گا. ارے آج بھی اللہ تم کو دکھا رہا ہے, وفی انفسکم, اپنی ہی ذاتوں میں غور کرو, افلا تبصرون, کہ آپ بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا. ایک بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 120 دن کے بعد زندہ ہو جاتا ہے, تو 4 مہینے سے لے کر 9 مہینے تک 5 مہینے ماں کے پیٹ میں اس بچے کو کون رزق دیتا ہے اور کون جلاتا ہے؟ یہ تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے. جو اللہ بچے کو 5 مہینے تک ماں کے پیٹ میں زندہ رکھتا ہے اور اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے اور پھر وہ صحیح سلامت دنیا کے اندر آتا ہے, کیا میرا رب اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اپنے برگزیدہ بندے کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن محفوظ رکھے؟ مگر چونکہ ظاہر سی بات ہے اندر کی گرمی ہوتی ہے تو بدن کے بال اتر چکے تھے. جب 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے اللہ کے حکم سے باہر آئے اور سمندر کے کنارے پر ایک بیل, کدو کا بیل تھا, اس کا سایہ حاصل کرتے تھے اور اللہ کے حکم سے ایک ہرنی ان کو دودھ پلاتی تھی. یہاں کچھ لوگ بہک گئے ہیں. انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ وقت کے نبی نے اللہ نے رسالت کی جو ذمہ داری دی تھی, نعوذ باللہ اس میں انہوں نے کوتاہی کی تھی. یہ انبیاء کی شان میں گستاخی ہے. بات ایسی نہیں ہے. حضرت یونس علیہ السلام جو چھوڑ کر گئے تھے, اس کی اصل وجہ وہ تھی جو میں نے بتائی کہ اللہ کا پیغام قوم کو بتا چکے تھے 3 دن بعد عذاب آنے والا ہے, لیکن انہوں نے معافی ایسے مانگی آثار دیکھ کر تو اللہ نے وہ عذاب ملتوی کر دیا. اور یہ بات حضرت یونس علیہ السلام کو معلوم نہیں. ظاہر سی بات ہے نبی اللہ کی طرح کوئی عالم الغیب نہیں ہوتا, تو یہ وجہ تھی. وجہ وہ نہیں تھی کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے جو پیغام لے کر کے بندوں کے نام ان کو بھیجا گیا تھا, نعوذ باللہ اس میں کوتاہی کی. اگر نبی اس پیغام کو پہنچانے میں کوتاہی کرتا ہے تو اس سے بڑے گناہ اور کون سے ہو سکتے ہیں؟ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے جتنے انبیاء اللہ کی طرف سے اس سرزمین پر آئے ہیں اور جو ذمہ داریاں ان کو دی گئی ہیں, انہوں نے رتی برابر اس میں کوتاہی نہیں کی ہے. انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں, ہاں البتہ خلاف اولا ان سے کام ہو سکتے ہیں. آگے ایک اور مثال آنے والی ہے, انشاءاللہ میں اس پر اس وقت وضاحت کروں گا. سورہ کہف میں جو آج ہی آیت پڑھی گئی ہے, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. آئندہ کل اس کے جواب دوں گا, لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے. ابھی انشاءاللہ نہ کہنا خلاف اولا کام ہے, یہ کوئی گناہ نہیں ہے. اور آدم علیہ السلام نے جو دانا کھایا تھا اس کی بھی وضاحت میں نے اس وقت کی تھی کہ ذلت, لغزش اور معصیت دونوں باتوں میں فرق ہے. اس لیے ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہے. جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے دی گئی ہے انہوں نے کما حقہ ادا کی ہے. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مشاہدہ کر لیتا ہے اللہ کے عذاب کا تو مشاہدہ والا ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایک انسان پوری زندگی کفر پر رہا, اب موت کے فرشتے نظر آنے لگے, اس وقت کلمہ پڑھ رہا ہے, کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ تو کمبخت فرعون نے بھی تو گھر کا ہونے سے پہلے کہا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل,
میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر سارے بنی اسرائیل ایمان لائے. تو اس وقت وہ کلمہ ہی تو پڑھ رہا تھا مگر اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک مشاہدہ والا دیکھنے کے بعد کوئی ایمان لائے تو اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کا مشاہدہ نہیں کیا تھا بلکہ عذاب کے آثار دیکھے تھے، اور آثار دیکھ کر فوراً انہوں نے توبہ کی تھی. ابھی عذاب آیا نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کو اپنے عذاب سے بچایا. یہاں اس سورت کے اندر حضرت موسیٰ اور فرعون واقعہ بھی بہت مشہور ہے، اس کو دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ جب فرعون گھر کا ہونے لگا اور گھر کا ہو بھی گیا تو بنی اسرائیل کی ذہنیت بالکل غلامانہ تھی، وہ غلامی کی ذہنیت ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، لہذا اب تم اس بات کو یقین کر لو. مگر بنی اسرائیل تھے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، دریا کو حکم دیا کو اس کی باڈی کو باہر پھینکا، اور بنی اسرائیل نے دیکھا تب ان کو اطمینان ہوا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آج جو مصر میں فرعون کی باڈی ہے واقعتاً وہ ہے جو گھر کا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں؟ مختلف اقوال ہیں، کیونکہ مصر کے ہر بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا تھا. جیسے ہمارے ہندوستان کے ہر بادشاہ کا لقب راجا ہوتا ہے، روم کے بادشاہ کا قیصر، ایران کے بادشاہوں کا کسرا ہوتا تھا. ایسے فرعون ایک شخص کا نام نہیں ہے بلکہ مصر کے بادشاہوں کا ایک لقب ہے. ہم سب کا عقیدہ ہے کہ جب انسان عالم برزخ میں چلا جاتا ہے تو اگر برے اعمال کر کے گیا ہے تو قبر میں جانے کے بعد اس کے روح کا کنیکشن جسم سے اتنا تو باقی رہتا ہے کہ عذاب کا احساس ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ غالباً 24ویں پارے میں فرعون کے تعلق سے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان کو جہنم پر صبح شام پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو سارے فرعونیوں کو حکم ہوگا کہ جہنم اور سخت عذاب کی طرف چلے جاؤ. اب لوگ فرعون کی باڈی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ذرہ برابر بھی گرماہٹ محسوس نہیں ہوتی، تو کیا اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ اللہ کی مصلحتیں ہیں کہ اللہ نے عالم برزخ کے احوال ہم کو دکھائے نہیں، ورنہ ہمارے لیے اس دنیا کے اندر زندہ رہنا مشکل ہو جاتا. اگر سب کو بتا دیا جاتا کہ تمہاری موت کا وقت مقرر ہے، کسی کو 25 سال پر جانا ہے، کسی کو 40 سال پر جانا ہے، کسی کو 45 سال پر جانا ہے، وہ انسان وہ راتیں کیسے گزار سکتا تھا؟ اس لیے اللہ کی حکمت ہے کہ بہت سارے امور اللہ نے بندوں سے مخفی رکھے ہیں. تو عالم برزخ کہتے ہی ہیں دو چیزوں کے درمیان ایک ایسی آڑ اور پردہ ہو جو ہو مگر نظر نہ آئے. بینہما برزخ لا یبغیان، دو دریا، ایک کھارا پانی اور ایک میٹھا پانی ساتھ میں بہتے ہیں، دونوں کے درمیان برزخ اور ایک آڑ ہے، نظر آنے والا پردہ ہے لیکن نظر نہیں آتا، اور پوری دنیا مانتی ہے، ماننا ہی پڑے گا ورنہ پانی ایک ساتھ میں بہے گا تو مکس ضرور ہوگا. لیکن دونوں کے درمیان اللہ نے برزخ اور ایسا پردہ آڑ بنوا دیا جو ہے ضرور مگر نظر نہیں آتا. تو عذاب قبر بھی برحق ہے چاہے ہم کو نظر آئے یا نہ آئے، اور یہ اللہ نے مخفی اس لیے رکھا ہے، اس میں اللہ کی بے شمار حکمتیں ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک یہودی تھا غالباً اس کو جو جواب دیا ہے، اتنا زبردست جواب دیا ہے، اور یہ واقعہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب تحفہ اثنا عشریہ، یہ اثنا عشریہ کو تحفہ دیا تھا حضرت نے ان کے خلاف کتاب لکھ کر کے. آج تک وہ اس تحفے کا جواب نہیں دے سکے اور قیامت تک ان میں طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ اس کا جواب لکھ سکے. شیعوں کو تحفہ پیش کیا تھا کہ اس کا جواب لکھو. حضرت نے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص دو یہودیوں کی کھوپڑیاں لے کر کے آیا.
اور کہا کہ حضرت تمہارا عقیدہ ہے کہ مسلمان یا کوئی بھی غیر مسلم ہے یا جو بدکار ہے جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو عالم برزخ کے اندر ان کو عذاب ہوتا ہے. ان دو کھوپڑیوں پر میں ہاتھ رکھ رہا ہوں, مجھے تو ذرہ برابر گرمی کا احساس نہیں ہو رہا, تو آگ ہے کہاں اور عذاب کیسے ہو رہا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا وہاں 2 پتھر رکھے ہوئے, اس کو لے کر آؤ. تو وہ 2 پتھر لے کر کے آیا. تو حضرت نے فرمایا ان پر ہاتھ رکھ. ہاتھ رکھا, کہا ان میں آگ ہے کہ نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے, اس لیے تو ٹھنڈے ہیں. تو حضرت نے فرمایا اب ایک پتھر کو دوسرے پتھر پر زور سے مار. جب ایک پتھر کو دوسرے پتھر پر زور سے مارا تو آگ نکلی اور وہ پتھر گرم ہوئے گھسنے سے. تو حضرت نے فرمایا جب آگ نہیں تھی تو کہاں سے آ گئی؟ تو اس نے کہا پتھر کے اندر آگ ہے مگر نظر نہیں آتی, جب اس کو رگڑا تب نظر آئی. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جتنے بدکار لوگ عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں ان کو آگ کا عذاب ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا. پتھر کو رگڑنے سے معلوم ہوا کہ اس میں آگ ہے, ہمیں ہمارے نبی کے بتانے سے معلوم ہوا کہ قبر کے اندر آگ کا عذاب ہوتا ہے. تیری عقل خطا کر سکتی ہے مگر میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اتنا زبردست حضرت نے جواب دیا ہے. تو عالم برزخ کے اندر اگر فرعون کی باڈی کو عذاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے تو عذاب قبر کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے میں نے ایک مثال حضرت شاہ صاحب نے جو واقعیت کے شکل میں پیش کیا وہ بتا دی. اس صورت کے اندر اللہ نے ایک محبت بڑا شکوہ اپنے ان بندوں سے بھی کیا ہے جو اللہ کی ذات تک کا انکار کر دیتے ہیں. کس انداز سے اللہ نے توحید کو اس میں سمجھایا ہے. قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار. اے نبی آپ ذرا ان سے سوال کیجئے کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق کا انتظام تمہارے لیے کرتا ہے؟ کیا کسی انسان کی اس کاریگری میں کوئی دخل ہے؟ بالکل نہیں. ام من یملک السمع والابصار, اور کون ہے جو تم کو سننے کی اور دیکھنے کی طاقت دیتا ہے؟ اگر اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری آ جائے تو کوئی دنیا کا ڈاکٹر اس انداز کی طاقت کو دوبارہ لوٹا نہیں سکتا. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اور کون ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے؟ زندے کو مردے سے نکالنا, انڈا مردہ ہے مگر چوزا زندہ نکلتا ہے, اور مردے کو زندے سے نکالنا, مرغی زندہ ہے اور زندے سے مردہ یعنی انڈا نکلتا ہے. کون ہے وہ ذات جو یہ سارا کارنامہ اس دنیا کے اندر انجام دے رہی؟ بہت اچھی تفسیر کسی نے کی ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ فاسقوں کی اولاد میں نیک پیدا کر دیتا ہے اور نیکوں کی اولاد میں بھی اللہ فاسق اور فاجر کو پیدا کرتا ہے. آگے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے. بیٹے کو پکار کر کہہ رہے ہیں کشتی کے اندر سوار ہو جا, کامیاب ہو جائے گا. نوح علیہ السلام وقت کے نبی ہیں مگر بیٹا نافرمان ہے اور کافر ہے اور عذاب میں ہلاک ہونے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 موسیٰ تھے, ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک سامری جس نے بچڑا بنایا تھا اور لوگوں کو اس کی پرستش میں مبتلا کیا تھا, اس کا نام بھی موسیٰ تھا. ایک موسیٰ وہ ہے جو لوگوں کی ہدایت کا سبب بن گئے, ان کی پرورش فرعون نے کی ہے. اور ایک موسیٰ وہ ہے جو لوگوں کی گمراہی کا سبب بن گیا, اس کی پرورش جبرائیل علیہ السلام نے کی ہے. چونکہ جب فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک اسرائیلی پیدا ہوگا جس کے ہاتھ سے میرے حکومت کا زوال ہوگا, تو یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ 1 سال سارے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا جائے. تو اس سامری کی والدہ نے اپنے بچے کو ویران جنگل کے اندر پھینک دیا تھا تاکہ فرعون کی پولیس آ کر میرے بچے کو میرے سامنے ذبح نہ کرے اور یہ بھیانک منظر مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنا نہ پڑے. تو اس سامری کو ڈال دیا تھا. اب وہ چھوٹا معصوم بچہ ہے, جبرائیل علیہ السلام آ کر کے انگلی پر کبھی اس کو مکھن چٹاتے تھے اور اس کی تربیت اور اس طریقے سے پروان چڑھا.
تو جس کی تربیت جبرائیل نے کی ہے وہ تو لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنا ہے، اور جس کی تربیت فرعون نے کی ہے وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون پوری کائنات کے چلانے کا انتظام کر رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ، نہ ماننے والے بھی، انکار کرنے والے بھی ان قریب کہیں گے یہ اللہ ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، آپ کہہ دیجئے پھر کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہی وہ اللہ ہے جو تمہارا رب حقیقی ہے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر اس اللہ کو چھوڑ کر کہاں کہاں بھٹکے جا رہے ہو اور اپنے ماتھے کن لوگوں کے سامنے ٹیک رہے ہو؟ اس اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کا کیا سبب ہے؟ خدا کا انکار ہی تو ہے۔ اس سے پہلے ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندہ کبھی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے تو ہمیں پھوٹ پھوٹ کر ہمارے سامنے رو کر ہمیں بہت یاد کرتا ہے، لا ملجا الا الیہ، یا اللہ پناہ تیرے علاوہ اور کوئی مجھے نہیں دے سکتا۔ مگر جب ہم اپنی رحمت سے اس کی تکلیف کو ختم کر دیتے ہیں، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو پھر وہ زمین میں شرارتیں شروع کر دیتا ہے، ہماری نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے۔ قل اللہ اسرع مکرا، ایک اللہ کی بھی تدبیر ہے جو بہت تیزی سے کام کر رہی ہے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، جو تدبیر ہے، جو پلاننگ ہے، جو مستیاں تم کر رہے ہیں، ہمارے فرشتے سب لکھ رہے ہیں، ایک ایک ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اصل نیچر جس میں خدا بستا ہے وہ کب یاد آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جو تم کو خشکی میں بھی چلاتا ہے، جو تم کو سمندر کے اندر بھی چلاتا ہے۔ بہت سے لوگ جو سمندری سفر کرتے ہیں اتنا خوش ہوتے ہیں جب کشتی کے اندر سوار ہوتے ہیں اور ہوا بھی موافق ہو، کتنا بہترین سفر ہوتا ہے۔ بس اچانک جب کشتی بیچوں بیچ پہنچتی ہے اور مخالف سمت سے ہوا چلنے لگتی ہے، بس اللہ کے علاوہ اور کوئی یاد نہیں آتا ان کو۔ بہت سی مرتبہ آپ نے زلزلوں کے موقع پر دیکھا ہوگا نہ ماننے والے بھی مسجد میں آ جاتے ہیں، حالانکہ گھر کی جو چار دیواری ہے مسجد کی بھی وہی چار دیواری ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ بس اللہ کی پناہ لوگ تلاش کر رہے ہیں۔ اس وقت بندے کہتے ہیں لئن انجیتنا من ھذہ، اے اللہ اگر اس مصیبت سے تو نے بچا دیا، لنکونن من الشاکرین، تیرا اتنا شکر ادا کروں گا۔ فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق، ہم اتنے خطرناک مصیبت سے ان کو نجات دیتے ہیں تو بعد میں نجات ملنے کے بعد پھر سرکشی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہم سب کا حال ہے، مصیبت میں اللہ یاد آتا ہے اور خوشی میں اللہ کو ایسے ہی بھول جاتے ہیں۔ ہماری شادی بیاہ کے مواقع دیکھو، خوشی کا موقع ہے، 4 نمازیں قضا ہو رہی ہیں، مصیبتیں تھیں تو نوافل کی کثرت ہو جاتی تھی، لیکن جب شادی بیاہ کا موقع آیا اور دعوت، تو اس کی نظر ہماری 4 نمازیں 5 نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ مہینوں پہلے اس کی تیاری کر رہے ہیں، بے شک خوشیاں منائے مگر اللہ کو بھول کر کے نہ منائے، اللہ کو اس وقت ناراض نہ کرے۔ اس سورت کے بعد سورہ ہود شروع ہو رہی ہے، اس میں کیونکہ بہت سارے انبیاء کا تذکرہ ہے اور حضرت ہود کا بھی تذکرہ ہے، تو اس مناسبت سے پوری سورت کا نام سورہ ہود رکھ دیا ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال تک دعوت کا کام کیا اور اس کے باوجود بھی 80-82 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے۔ جو لوگ نہیں مانتے تھے وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ تمہارے ہاتھ پر ایمان لانے والے لوگ بہت ذلیل لوگ ہیں، بہت غریب لوگ ہیں، اگر کوئی مالدار ایمان قبول کرتا تو ہم بھی تمہاری بات مانتے تھے۔ نوح علیہ السلام کو بعد میں حکم ہوا، نوح علیہ السلام نے کہا میں زبردستی تم پر ایمان تھوپنے کا کوئی مکلف تو نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو حکم دیا آپ ہماری نگرانی میں کشتی بنائیں، وہ وحی نواز بھی ہم کریں گے اور رہبری بھی ہم کریں گے۔ تو وحی کا مقصد صرف دینی رہبری نہیں ہوتا، سب سے پہلے کشتی بنائی کس نے ہے؟ نوح علیہ السلام نے، اور کس کی نگرانی میں بنائی ہے؟ رہبری کون کر رہا تھا؟ اللہ۔ تو دینی امور میں بھی وحی کے ذریعے رہبری کی گئی ہے اور دنیاوی امور میں بھی رہبری اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اس لیے ہم کو دنیاوی امور میں بھی آزاد نہیں چھوڑا۔ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے کہیں پانی دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا، تو یہ نہ ماننے والے لوگ جب پاس سے گزرتے تھے
تو بہت مذاق اڑاتے تھے، ارے یہ میاں بوڑھے میاں کشتی بنا رہے ہیں، پانی کہیں نہیں ہے، چلائیں گے کہاں؟ پھر جب کشتی تیار ہو گئی، اللہ کے حکم سے سب سوار بھی ہو گئے، ہر جانور کے ایک ایک جوڑوں کو بھی اس میں رکھ لیا، اور مومنین کی تعداد ساری اس کے اندر آ گئی، اللہ نے حکم دیا، آسمان سے بھی اور نیچے سے بھی پانی برسا اور شروع ہوا، سب کے لوگوں کو تباہ کر دیا۔ اور اس وقت جب بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تو نے وعدہ کر رکھا ہے، ان وعدک الحق، تیرا وعدہ بالکل برحق ہے کہ تمہارے گھر والوں کو ہم بچا کر رہیں گے، تو میرا بیٹا بھی بچ جائے تو بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اہل میں سے صرف وہی لوگ ہیں جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ متصف ہیں۔ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمائی تھی، جہنم کی آگ سے بچانے کی تم خود کوشش کرو، کل اللہ کے عذاب سے میں تم کو ذرہ برابر نہیں بچا پاؤں گا۔ وقت کا نبی اپنے بیٹے کو عذاب سے نہیں بچا رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لفتے جگر سے برات کا اظہار کر رہے ہیں، تو ہمہ شمہ کیا؟ اس لیے باپ کے نیک ہونے سے اگر اولاد یہ سمجھ رہے، بنی اسرائیل کو دھوکہ یہاں سے تو لگا تھا، کیونکہ ان میں ایک بڑی تعداد انبیاء کی گزری ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ باپ دادا اچھے تھے تو ان کی برکت سے ہم بھی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جس کی وجہ سے وہ کہتے تھے جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے اور کوئی نہیں جا سکتا، اس لیے دنیا کے اندر جو لچھن جو نافرمانیاں کرنی ہے کرتے رہو۔ اسی چیز نے تو گمراہ کیا تھا، کہیں ہم کو یہ دھوکہ نہ لگ جائے کہ ہم محبوب کی امت ہیں، ہم لاڈلے نبی کی امت ہیں، اور اس انداز سے ہم پھر نافرمانیاں شروع کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہم کو بھی وہ دھوکہ لگے اور ہم ایمان اور عمل صالح سے بھی دور ہو جائیں۔ وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا، سورہ یوسف شروع کرنے کا ارادہ تھا، لیکن سورہ یوسف کے اندر بہت سارے اللہ تعالیٰ نے ہدایات کے اسباب بھی رکھے ہیں، کیا سبب حاصل ہوتے ہیں صرف وہی بیان کر دیے جائیں گے، انشاءاللہ اس کی تشریح کل کریں گے۔